طیارے میں اچانک ہی اسرائیل کے خلاف اور اس کے حق میں بحث چھڑ گئی۔ ایک پادری بھی فلسطین کے حق میں بول رہا تھا۔ اس کا نام فادر ہیرگن تھا اور اس کا کہنا تھا کہ صہیونیت ایک خطرناک مرض ہے جس نے یہودیوں کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اتفاقاً ہی ٹائیگر کو معلوم ہو گیا کہ اس طیارے میں تیل کی کمپنی آکسینز کا چیئرمین کلیٹن کلوک بھی سفر کر رہا تھا۔ اس شخص کا نام اسے جیسی نے بتایا تھا اور اس بات پر بھی ناک بون چڑھائی تھی کہ کلیٹن یہودی نواز ہے۔ کلیٹن کلوک کا نام سنتے ہی ٹائیگر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور اسے یقین ہو گیا کہ امریکہ فوجی حملہ نہیں کرے گا بلکہ شاہ مدرس کی حکمرانی بحال کرانے کے لیے مختلف خفیہ ذرائع کی مدد حاصل کرے گا۔ میں کرنل غزالی کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے تیل بنانے کا فارمولہ تلاش کر لیا ہے، شہزاد نے اچانک ہی کہا اور اوشان چونک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تیل بنانے کا فارمولہ؟ جیسی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ عقبی نشستوں پر بیٹھے ہوئے کلیٹن نے بھی آنکھیں کھول دی۔ ہاں، میرے پاس تیل کا متبادل بھی موجود ہے۔ ممکن ہے غزالی مجھ سے یہ متبادل اور فارمولہ حاصل کرنے کے لیے سودے بازی کرے، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے سودا نہ کیا تو میں فارمولہ امریکہ کے حوالے کر دوں گا۔ جیسی خاموش ہو گئی اور چند لمحوں بعد اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف چلی گئی۔ ٹوائلٹ سے نکل کر وہ کلیٹن کی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد کا جی چاہا کہ پلٹ کر دیکھے، مگر اس نے یہ خواہش ترک کر دی اور اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان کو یہ فکر تھی کہ اگر غزالی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو شاہ مدرس پھر برسر اقتدار آ کر بدر کے قبائل کو پریشان کرے گا، اور بدر کے قبیلے سے ایوان سنانجو کی جدی و پشتی دوستی تھی۔ مان شہزاد کو احساس ہوا کہ کلیٹن عقب سے اسے گو رہا ہے۔ پھر اس نے فادر ہیرگن کی چیخ سنی جو اپنے برابر بیٹھے ہوئے یہودی پر گرج برس رہا تھا۔ تم نے غزہ میں میرے پورے خاندان کو اس الزام میں مشین گن سے بون دیا کہ ہمارے گھر کی چھت پر ایک حریت پسند رات کو آ کر لیٹ گیا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ مشین گن کا ایک پورا برسٹ میرے 6 سالہ پوتے کے سینے پر لگا تھا۔ تم نے پڑوس کے گھر بھی مسمار کر دیے تھے۔ تم تو چنگیز خان کی روح کو بھی شرمائے دے رہے ہو، ظالموں! یہ کہہ کر فادر رو پڑا۔ ٹائیگر کو یوں لگا جیسے اس کے حلق میں کوئی نوالا پھنس گیا ہو۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا اور سہم کر رہ گیا۔ اوشان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ نوگان نے محل میں پہنچتے ہی ان 3 کمروں میں ڈائنامائٹ بچھا دیے جو غزالی کے استعمال میں رہتے تھے۔ غزالی اب ہر طرح سے قید ہو چکا تھا۔ نوگان کے حکم پر اس نے عملے کو ہدایت کی تھی کہ وہ بلا اجازت ان کمروں میں داخل نہ ہو اور یہ کہ نوگان کے ساتھ کسی سربراہ مملکت جیسا سلوک روا رکھا جائے۔ نوگان کے حکم پر نیو یارک سے براستہ پیرس اور نکوسیا آنے والی ہر پرواز کے مسافروں کی فہرست بھی طلب کی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی غزالی راہداری میں کھڑے ہوئے جنرل سے ایک ایسی ہی فہرست لے کر اندر نوگان سے ملنے جا رہا تھا جس نے اسے پہلی بار یہ کہہ کر تنہا کمرے سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ ڈائنامائٹ سے محل تباہ کر ڈالے گا، جس میں کم و بیش 300 افراد موجود تھے۔ لاؤ، نوگان نے ایک انجیر منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر فہرست پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ چلنا بند ہو گیا۔ اوہ، تو وہ آ رہے ہیں۔ دیکھو، میرے دشمن خود موت کے منہ میں آ رہے ہیں۔ اوشان اور شہزاد، مگر یہ دونوں تل ابیب کیوں جا رہے ہیں؟ اگر انہیں اسرائیل ہی جانا تھا تو یہ نکوسیا سے کنگٹنگ فلائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ نیو یارک سے براہ راست تل ابیب کیوں نہیں پہنچ گئے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ شہزاد کا نام سن کر غزالی کا چونکنا قدرتی امر تھا، کیونکہ یہ ایک مسلم نام تھا۔ میرے دشمن، نوگان نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے غزالی، بدو کی اولاد، میں فی الحال تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے تیل کی برآمد شروع کر دی تو میں تم پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں کتنا قوی ہوں۔ فکر مت کرو، غزالی نے اندرونی جوش و جذبے کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ آنے والے جن افراد کے نام پڑھ کر نوگان چونک اٹھا تھا وہ یقیناً بہرام ہی کے آدمی ہیں، مگر سوال یہ تھا کہ وہ جمہوریہ کیوں نہیں آ رہے اور اسرائیل کیوں جا رہے ہیں؟ کیا سازش کا مرکز اسرائیل ہے؟ نکوسیا سے تل ابیب جانے والی پرواز میں انہیں بآسانی جگہ مل گئی اور پہلا طیارہ فادر ہیرگن سمیت جمہوریہ کے لیے پرواز کر گیا۔ نکوسیا تل ابیب فلائٹ میں بھی جیسی جیکسن اور دوسرے لوگ ان کے ہم سفر تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ کلیٹن جمہوریہ چلا گیا تھا۔ شہزاد کے ذہن میں خود بد سی ہونے لگی۔ کیا ہمارا پہلے اسرائیل جانا سود مند ثابت ہوگا؟ کیا ہمیں بیت المقدس سے لبنان اور پھر چکر کاٹ کر جمہوریہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جو پرسکون انداز میں سیٹ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر پہلی بار اس کے منہ سے چند جملے ادا ہوئے۔ میں نوگان کا قصہ بیت المقدس کے آس پاس ہی پاک کرنا چاہتا ہوں فرزند۔
کیا مطلب؟ نوگان یہاں کہاں سے ٹپک پڑا؟ مجھے اس کی بدبو محسوس ہونے لگی ہے۔ اوشان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ بسان سی آ رہی ہے، اور اگر بیت المقدس قریب نہ ہوتا تو تم بھی یہ بدبو محسوس کر سکتے تھے۔ صبر کرو فرزند، آخری مارکا شروع ہونے ہی والا ہے۔ ٹائیگر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ اچانک اطالوی ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس اعلان کرنے لگی کہ ان کا طیارہ تل ابیب میں اترنے والا ہے۔ طیارے کی لینڈنگ کے فوراً ہی بعد انہیں سب سے پہلے طیارہ شکن توپیں اور بھاری ہتھیار نظر آئے۔ ہوائی اڈے پر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت تھے۔ 3-4 بختربند گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ ہوائی اڈے کی عمارت کے اوپر بھی کڑا پہرا تھا اور مشین گن کا منہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سب باری باری اترتے رہے۔ جیسی جیکسن کو وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پھر آخر میں جب اوشان اور شہزاد اترے تو انہیں اسرائیلی فوجیوں نے گھیر لیا۔ پاسپورٹ ان سے تقاضا کیا گیا۔ امیگریشن سے قبل نہیں دکھایا جا سکتا۔ شہزاد جلا گیا۔ سنو، اوشان نے اپنا استخوانی ہاتھ ایک فوجی کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا، اس طیارے میں میرے 14 صندوق ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پاسپورٹ فوجی افسر نے، جو کیپٹن لگتا تھا، دوبارہ کہا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر اپنے بازو کے اس حصے کو دیوانہ وار دبانے لگا جہاں چند لمحے قبل اوشان کی انگلیاں چھو رہی تھی۔ ہر صندوق محفوظ طور پر ہوٹل شالمیرا پہنچ جائے۔ اوشان نے دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم وہیں قیام کریں گے، وہاں کمروں کا انتظام بھی ہو جانا چاہیے۔ میں ایک فوجی افسر ہوں، کیپٹن نے منمناتے ہوئے کہا، مگر اوشان کا ہاتھ اپنے قریب دیکھ کر فوراً اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کیپٹن کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھی اوشان کو پکڑ لیں۔ شاید اوشان اور ٹائیگر دونوں نے اس کی یہ خواہش اور کوشش محسوس کر لی تھی، لہٰذا اس مرتبہ ٹائیگر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوف! کیپٹن تڑپ کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے جسم کا سارا خون اس کے کندھے میں جمع ہو گیا ہو۔ اسے گدی سے کنجران تک درد کی ایک شدید لہر محسوس ہوئی۔ کیپٹن شمعون، ٹائیگر نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں کیپٹن کی وردی کی جیب پر لگے ہوئے نام پر تھیں۔ ذرا جلدی کرو، بابا جی کی فرمائش نہیں ٹل سکتی، پلیز۔ کیپٹن شمعون نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم جو کہو گے وہی کروں گا، بس اپنا ہاتھ ہٹا لو۔ شہزاد نے ہاتھ ہٹایا تو شمعون نے سکون کی گہری سانس لی، لیکن درد ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اوشان کا سامان ایک طرف رکھ دیا اور پھر 14 جوانوں کو طلب کر کے انہیں سروں پر صندوق اٹھائے اور ہوٹل شالمیرا تک چلنے کا حکم دیا، جو ایئرپورٹ کے قریب ہی واقع تھا اور جس کا نام اوشان نے طیارے کی سیڑھیاں اترتے ہی دور نیمن سائن بورڈ پر پڑھ لیا تھا۔ پھر ہوائی اڈے پر موجود لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ بے حد حیرت انگیز تھا۔ صہیونی فوج کے 14 بہترین چھاپا مار ایک مشرقی زرد رو بوڑھے کے صندوق اٹھائے قطار میں چل رہے تھے۔ ان کے آگے آگے ان کا کپتان تھا اور سب سے آخر میں وہ بوڑھا اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ سر جھکائے چل رہا تھا۔ شہزاد پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ جیسی جیکسن اور طیارے سے اترنے والے درجنوں افراد ایک ہی بس میں سوار ہو کر گئے ہیں۔ ہوائی اڈے کی عمارت سے نکلتے ہی ٹائیگر کی رگوں میں اداسی گھلنے لگی۔ وہ اس زمین پر چل رہا تھا جس کے اصلی حقداروں کو مہاجر بنا دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سرزمین کو اس کے ورثاء کے حوالے کرنا بے حد کٹھن جدوجہد ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس سرزمین کے بیٹے بے خانمہ ہونے کے باوجود ڈٹ کر لڑ رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ مسئلے کا واحد حل صرف جنگ ہی ہے۔ کاش ابو جہاد، ابو عمار اور حباش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ سر، ٹیکسی، کیپٹن نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ ہم پیدل چلیں گے، ہوٹل زیادہ دور نہیں۔ ہاں، ذرا خیال رکھنا کوئی صندوق گر نہ جائے، اوشان نے پرشفقت لہجے میں کہا، مگر اس وقت اس کے دل میں بھی آگ سلگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لاکھوں فلسطینی کن مصائب سے گزر رہے ہیں اور اسے اس بات کا بھی اچھی طرح سے علم تھا کہ ایوان سناجو کی چوتھی پیڑھی کا یہودیوں سے جو مقابلہ ہوا تھا اس میں مسلمانوں نے سناجو کی حمایت کی تھی اور اب وہ قرض کسی نہ کسی حد تک اتارنے کا موقع آ رہا ہے۔ ہوٹل میں انہیں دیکھ کر لوگ چونک اٹھے، مگر کیپٹن نے باروب لہجے میں کلرک سے 2 کمرے بک کرنے اور سامان اوپر لے جانے کے لیے کہا، اور پھر جب فوجی سامان رکھ کر واپس آئے تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ اوشان نے $1 ان سب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اگلے روز تل ابیب سے القدس پہنچے اور اس بار بھی جیسی جیکسن اور اس کے ساتھی ان کے ہم سفر تھے۔ طیارے میں ہی ٹائیگر کو جیسی جیکسن سے علم ہوا کہ عالمی کانگریس برائے نوجوانہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں ہوگی اور اس کانفرنس کا موضوع ہے بیت المقدس کس کا ہے۔ یہ مسئلہ طے شدہ ہے محترمہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیت المقدس فلسطینیوں کا ہے، جہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو عبادت کی آزادی ہونی چاہیے اور مسجد اقصیٰ کا انتظام مسلمانوں کے پاس رہنا چاہیے۔ جملہ ختم کرتے وقت ٹائیگر کے لہجے میں اتنی خوخاری آ گئی تھی کہ جیسی جیکسن چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ کئی مسافروں نے بھی پلٹ کر حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اس بات پر انگشتے بدندا تھے
کہ اسرائیل کی مقبوضہ فضا میں کوئی شخص اس طرح کھل کر بھی بات کر سکتا ہے۔ طیارہ فضا سے ٹوٹ کر زمین پر اترا تو ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ اسے پہلی بار اپنے تشخص کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے یہ یقین آ رہا تھا کہ اس کی مقدس عبادت گاہ واقعی غیروں کے قبضے میں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ آخری سانس تک صہیونیت کا کلا کما کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ ہوائی اڈے کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مگر رن وے پر کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ طیارے کو لینڈنگ کے فوراً بعد ایک کونے میں کھڑا رہنے کا حکم دیا گیا اور یہ انتباہ کر دیا گیا کہ دروازہ نہ کھولا جائے۔ اوشان اور ٹائیگر کی نظریں ملی۔ دونوں مسکرائے اور ایک بار پھر نفرت سے ان لاشوں کو دیکھنے لگے جو صہیونی فوج کی وردیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ جیسی جیکسن نے اچانک ہی چلا کر کہا۔ کسی فلسطینی جانباز نے اس قلعے میں گھس کر اپنے گھر والوں کی موت کا بدلہ لیا ہوگا۔ اوشان نے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور پھر اچانک ہی ایک امریکی کی طرف پلٹ کر بولا، کیوں مسٹر، کیا کبھی تمہارے گھر کو آگ بھی لگی ہے؟ نہیں تو، امریکی نے بوکھلا کر جواب دیا اور منہ پھیر لیا۔ لاشیں اٹھا لی گئیں، پھر پائلٹ کو اطلاع دی گئی کہ سیڑھی بھیجی جا رہی ہے، لہٰذا وہ دروازہ کھول دے، اور جب سب سے آخر میں اوشان اور ٹائیگر اترے تو انہیں ایک بار پھر گھیر لیا گیا۔ پاسپورٹ، ایک کرنل نے کہا۔ اس کے سینے پر کامل لکھا ہوا تھا اور اوشان کی طرح ٹائیگر بھی جانتا تھا کہ کامل نام یہودیوں میں بھی عام ہے۔ پاسپورٹ دکھاؤ، امیگریشن پر دکھائے جا سکتے ہیں، ٹارمک پر نہیں، اوشان نے لبادہ سمیٹتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، اس بوڑھے کو پکڑ لو، کرنل نے حکم دیا۔ تین فوجی اوشان کی طرف لپکے۔ ٹائیگر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، اس کی نظریں اوشان پر جمی ہوئی تھی۔ فوجیوں نے بیک وقت اوشان کے ہاتھ اور پیر پکڑنے چاہے، مگر شمشیر سنانجو کا مالک بجلی کی طرح کوندا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پیر بیک وقت حرکت میں آئے اور پھر وہ تینوں فوجی کئی قدم دور جا گرے اور ان کی کھوپڑیاں خربوزوں کی طرح پھٹ گئی۔ واہ! ٹائیگر نے بے ساختہ تالی بجائی، لیکن اس کی نظریں ان سپاہیوں پر مرکوز تھیں جو اب خاموشی سے اوشان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ٹھہرو، یہ اوشان کی للکار تھی۔ 3 خربوزے پھٹ چکے ہیں، کیا تم مزید کچھ تو خون چاہتے ہو؟ اسے زندہ پکڑ لو، یہ فلسطینی ایجنٹ ہے، کرنل کامل نے للکار کر کہا۔ مزید 2 فوجی جن کے سروں پر آہنی خود تھے اوشان کی طرف بڑھے اور پھر ٹائیگر صرف یہی دیکھ سکا کہ اوشان ان کی چوڑی پشتوں میں چھپ گیا تھا۔ چند ساتھ کے بعد وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھتے نظر آئے۔ اوشان نے نہ جانے کون سا داؤ استعمال کیا تھا کہ ان کے گھٹنے ٹوٹ گئے تھے۔ پکڑ لو اسے، زندہ پکڑ لو، اس سے فلسطینیوں کے منصوبے معلوم ہو سکیں گے۔ مگر اب اوشان کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا تھا، صرف ٹائیگر آگے بڑھا۔ اس نے سر جھکا کر ماسٹر کو تعظیم دی اور پھر کرنل کامل کی طرف پلٹ گیا۔ اس دل جلے سے مت الجھو کرنل، یہ کون ہے؟ کرنل اپنے 5 ساتھیوں کا حشر دیکھ کر اچانک ہی مانند حباب بیٹھ گیا۔ شمشیر سنانجو کا مالک، اس دور کا سب سے بڑا انسان، میرا استاد اور روحانی باپ۔ ابھی ٹائیگر یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک فوجی نے اپنی اسرائیلی ساختہ سب مشین گن لاٹھی کی طرح اٹھا کر ٹائیگر کے سر پر مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اوشان ہی کا شاگرد تھا۔ اس کی تمام تر حسیات ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، وہ اپنا ہاتھ پشت پر لے گیا اور اس کی 5 انگلیاں کھڑی کر لیں۔ گن لاٹھی کی طرح سر پر آئی تو ٹائیگر نے دونوں ہاتھوں سے اسے روک کر کھینچا۔ حملہ ور اپنے ہی زور میں ٹائیگر کی پشت سے ٹکرایا تو اس کی 5 انگلیاں سپاہی کے سینے میں نوکیلے تیروں کی طرح پیوست ہو گئی۔ حملہ ور گرا، ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے زرد لبادے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ اوشان ایک اور حملہ ور کو روک رہا تھا اور پھر وہاں باقاعدہ دست بدست جنگ چھڑ گئی۔ یہودی فوجی بوکھلاہٹ میں ہتھیاروں کا استعمال نہ کر پائے، بلکہ وہ انہیں کوئی آسمانی آفت سمجھ کر ان سے دور ہونے لگے، اور پھر ہوائی اڈے کی فضا خطرے کے سائرن سے گونج اٹھی۔ چلو نکل چلو، ٹائیگر نے کہا۔ دیکھتے دیکھتے دونوں کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ ان پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ان پر فائر کیے گئے مگر گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اسی دوران شہزاد کو وہ ٹرالی نظر آ گئی جس پر اوشان کے صندوق لدے ہوئے تھے۔ اس نے اجلت کے عالم میں ٹرالی کھینچنے والے کو ایک طرف دھکیلا اور پھر اسے بے ہوش کر کے نہایت سکون سے ٹرالی ایک طرف لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ اوشان نے غصے سے پوچھا۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلنے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر مناسب نہیں لٹل فادر، اب کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ جلدی وہ عمارت سے دور نکل گئے اور پھر وہ ویرانہ بھی آ گیا جہاں کوئی پہرے دار نہ تھا۔ اب ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ کسی کا ٹرک اڑا لیا جائے۔ نصف گھنٹے بعد انہیں ایک ٹرک نظر آیا جسے روکنا مشکل ثابت نہ ہوا۔ کہاں جاؤ گے؟ ڈرائیور نے عربی میں پوچھا تو ٹائیگر کچھ نہ سمجھ سکا، مگر اوشان نے پل بھر میں ڈرائیور کو دوست بنا لیا۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اوشان کے کچھ کہنے پر ڈرائیور اور لڑکی دونوں ہی اچھل پڑے۔ ڈرائیور نے ناقابل یقین پھرتی سے کام لیتے ہوئے خود ہی تمام صندوق ٹرک کے عقبی حصے میں بھر لیے۔
اس سے قبل کہ شہزاد کوئی بات کرتا اس نے اسے بھی گھسیٹ کر صندوقوں کے درمیان چھپا دیا اور اوپر سے ترپال ڈال دی۔ چند لمحوں کے بعد اوشان بھی ترپال کے نیچے پہنچ گیا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو لٹل فادر؟ ٹائیگر نے ذہن کو آزاد چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہم بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ڈرائیور ابو خلیل بھی تحریک مزاحمت کا ایک رکن ہے اور اس کی بیٹی آمنہ گزشتہ ہفتے ہی غزہ یونیورسٹی میں ہنگاموں کے دوران ہلاک ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے باپ اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ نوجوانوں کی عالمی کانگریس کو سبوتاژ کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ وہاں تو بہت سخت پہرا ہوگا۔ ہاں، ان کے گھر پہنچ کر تفصیلی بات کرنا پڑے گی تاکہ ان کی خواہش بھی پوری ہو سکے اور میری بھی۔ آپ کی خواہش کیا ہے مختصر ابا جان؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا شادی کا ارادہ ہے؟ انسان میں جب خبیث روحیں سرایت کر جائیں تو ایسے ہی سوال نوکے زبان سے پھسلنے لگتے ہیں۔ اوشان کے لہجے میں حقارت تھی۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ میں بیت المقدس میں مسجد اقصی کے گنبد کا دیدار کر سکوں۔ شہزاد سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اوشان مسلمان دوستوں کے کسی مقدس مقام کے سلسلے میں اتنا جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کا نام لیلا اور اس کے باپ کا نام حبیب تھا۔ حبیب کا بیٹا خلیل اور ایک بیٹی آمنہ شہید ہو چکے تھے۔ حبیب کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں تھی اور لڑکی لیلا بمشکل 13 برس کی تھی۔ حبیب کی بیوی جنوبی لبنان کے ایک مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری کے دوران سال بھر قبل شہید ہو چکی تھی، جس کے بعد دوسرے کئی جانباز اور سرفروش فلسطینی مجاہدوں کی طرح لیلا اور حبیب نے بھی بیروت چھوڑ کر کہیں اور جانے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک الگ تنظیم بنا کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کئی اہم کارروائیاں کی تھیں۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کی تباہی والے روز انہوں نے ایک صہیونی فوجی قافلے پر چھاپا مار کر 11 صہیونی مار ڈالے اور امریکی سفارت خانے کی تباہی کا جشن منایا۔ لیلا کے چہرے پر جو عجیب سی سختی انہیں ٹرک میں نظر آئی تھی، اس کا اب دور دور نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اپنے گھر ان کے لیے قہوہ بنا رہی تھی تو شہزاد کو بار بار لیلا کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ صرف یہی سوچے جا رہا تھا کہ اگر اس کی اپنی بہن ہوتی تو وہ بھی شاید لیلا ہی کی ہم عمر ہوتی۔ بہن، یہ شیریں لفظ شہزاد کی رگوں میں شیرینی گولتا چلا گیا، اور پھر جب لیلا نے سلیس انگریزی میں اسے باتیں شروع کی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لیلا کو دیکھ کر اوشان بھی بہت متاثر ہو رہا تھا، اور پھر اوشان جیسا آدمی بھی یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ کاش لیلا اس کی اپنی بیٹی ہوتی۔ اس رات وہ بہت سی باتیں کر رہے تھے، ظلم کے گزرتے ہوئے دور کی اور آنے والے خوشیوں بھرے دنوں کی باتیں۔ ان سب کو یقین تھا کہ اچھے دن ضرور آئیں گے اور فلسطین فلسطینیوں کو مل کر رہے گا۔ پھر یہ طے پایا کہ وہ اپنے اصل حلیے میں باہر جائیں گے، کیونکہ حلیہ بدلنے میں زیادہ خطرات تھے۔ ویسے بھی انہیں یقین تھا کہ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد زندہ نہیں رہا، کیونکہ ریڈیو سے نشر کی جانے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ بعض نامعلوم افراد نے کرنل کامل سمیت ان 21 فوجیوں کو مشین گن کی فائرنگ سے ہلاک کر دیا جو ہوائی اڈے پر شرپسندوں کا سراغ لگا رہے تھے۔ یہ خبر سن کر شہزاد مسکرانے لگا اور اوشان کی مخصوص کہہ کمرے میں اس طرح گونجنے لگی تھی کہ لیلا کو بے اختیار کسی بدخ کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے اوشان، میں بہرام سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ صبح 4 بجے کے قریب شہزاد نے انگڑائی لے کر کہا۔ رات کو وہ پل بھر بھی پلک نہیں جھپکا سکے تھے۔ وہ حبیب سے ٹیلی فون بوتھ کے بارے میں ضروری رہنمائی حاصل کر کے باہر آیا تو سفیدی آسمان پر جنم لینے لگی تھی اور اس ملگجے اندھیرے میں مسجد اقصی صاف نظر آ رہی تھی۔